ہیلو السلام علیکم گائز، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی پی ایس سی میں بہت سی سیٹس آئی ہوئی ہیں، خاص کر انٹیلیجنس آفیسر کی بھی آئی ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں نا ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے، خاص کر جتنے بھی پی پی ایس سی کے حالیہ پیپر جو 2023 میں ہوئے تھے اور 2022 میں ہوئے تھے اور 2021 میں ہوئے تھے اور 20 میں ہوئے تھے. تو ہم ان کو بڑی ایکسپلین کے ساتھ اور ایک ایک کویسچن کو بڑی وضاحت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. یعنی کہ ایک پیپر ہم 2 دن پڑھیں گے، ایک پیپر کو ہم 2 دن ریڈ آؤٹ کریں گے. اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے، آپ کو جب پیپر دینے جائیں گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑی ایک یعنی کہ انتہائی کارآمد ثابت ہوں گی. ہمارا آج جو پیپر ہے وہ فوڈ گرین انسپیکٹر پیپر ہے 2023 کا، 2023 کا ہمارا پیپر ہے. تو ہم وہ شروع کرتے ہیں. پہلے فرسٹ آف آل یہ کویسچن تھا کہ پاکستان کی پہلی ایرو سپیس خاتون کون سی تھی؟ وہ ہے اروبا فریدی. یہ آپ کو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی فرسٹ ایرو سپیس جو فیمیل تھی وہ اروبا فریدی تھی. باقی یہ دیکھیں، اس کی ایکسپلین میں نے لکھی ہے. میں یعنی کہ اہم جو سارے ٹوٹل پڑھ دیتا ہوں. قومی اسمبلی کی پاکستان کی پہلی فیمیل جو ہیں وہ فامیدہ مرزا ہیں، جو 2008 سے لے کر 2013 تک پاکستان نیشنل اسمبلی کی اسپیکر رہی ہیں. سحر قریشی پاکستان کی پہلی خاتون ایئر سپیس ہیں. عروبہ فریدی جو ہیں ایرو سپیس ہیں اور سحر قریشی جو ہیں ایئر سپیس پاکستان کی پہلی خاتون ہیں. سمینہ بیگ پاکستان کی وہ پہلی خاتون تھی جس نے K2 کی چوٹی کو سر کیا تھا. اور ملالہ یوسفزئی پاکستان کی پہلی نوجوان خاتون ہیں جس نے 2014 میں نوبل امن انعام حاصل کیا تھا. عارفہ کریم جس کا تعلق فیصلہ آباد سے تھا، وہ پاکستان کی واحد نوجوان خاتون ہے جس نے صرف 9 سال کی عمر میں کمپیوٹر میں اعلیٰ سرٹیفکیٹ حاصل کیا تھا. خاتون اول بیگم رائنا لیاقت علی خان پاکستان کی پہلی سفیر خاتون تھیں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اپوا کے نام سے ایک آرگنائزیشن جو بنائی، خاتون اول نے بنائی. عائشہ ملک وہ واحد خاتون ہے پاکستان کی جو سپریم کورٹ کی جسٹس ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، جسٹس ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی واحد خاتون ہیں جو کہ وزیر اعظم تھی. مریم نواز پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں. اور فاطمہ صغرا وہ پہلی نوجوان خاتون تھی جس نے مسلم لیگ کا جھنڈا سیول سیکریٹریٹ میں لہرایا تھا. شکریہ خانم پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو ایک پائلٹ تھیں. اور مریم مختیار پاکستان ایئر فورس کی پہلی خاتون پائلٹ تھی. اور مائکروسافٹ سرٹیفکیٹ کا سب سے کم عمر لڑکی جو لینے والی ہے پاکستان کی، وہ عریشہ فاطمہ تھی. یہ دیکھیں، ہم نے ایک پی پی ایس سی کے کویسچن کو بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی ایک ایکسپلین کے ساتھ ہم نے ٹوٹل بائے بائے ہم نے ایک ایک کر کے پڑھا ہے. جی اگلا کویسچن ہے، انڈیا نے کشمیر میں نیا ڈومیسائل کب متعارف کروایا؟ 1 اپریل 2020. کشمیر کے بارے میں اچھی خاصی معلومات سابقہ پیپر میں پڑھ چکے ہیں. جب کبھی پیپر آئے گا تو وہ ہمارے پاس، تو وہ کشمیر کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ کسی پیپر میں ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ بار بار یعنی کہ ایک ایک معلومات دینا اچھی بات نہیں ہوتی. مغلیہ سلطنت کا دور کب سے کب تک رہا؟ 1526 سے لے کر 1857 تک. نوٹ سابقہ پیپر میں مغلیہ سلطنت بھی ہم مکمل کر چکے ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغلیہ سلطنت کا جو پیریڈ تھا، دورانیہ تھا، وہ 331 سال تھا. کویسچن نمبر 4 ہے کہ مسجد وزیر خان کہاں واقع ہے؟ مسجد وزیر خان کہاں واقع ہے؟ یہ لاہور میں ہے. اگلا ہمارے پاس کویسچن دیکھیے گا، آپ چلتے ہیں آگے. بادشاہی مسجد کو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے 1671 میں بنوایا تھا. اور مسجد کی تعمیر 2 سال میں 1673 تک مظفر حسین کی نگرانی میں مکمل ہوئی، جسے فدائی خان کوکا بھی کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ریپیٹڈ کویسچن بھی ہے، کہ بادشاہی موسک کس نے بنائی اور کب بنائی، کون سے مغل بادشاہ تھے. مسجد محبت خان پشاور میں واقع ہے. وہ اکثر یہ کویسچن ریپیٹ کویسچن ہے کہ مسجد محبت خان کہاں واقع ہے، جسے 1630 میں گورنر مغل بادشاہ یعنی شاہ جہان
پشاور کے گورنر اور مغل بادشاہ جو تھا شاہ جہان کے دور میں یہ تعمیر کی گئی، اور 1898 میں اس کی ڈیزائن اور تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ 1898 کو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان کی ڈیتھ بھی 1898 کو ہے۔ فیصل مسجد جو پاکستان کی سب سے بڑی ماسک ہے، جو کہ قومی دارالحکومت اسلام آباد میں ہے، یہ مسجد 1986 میں مکمل ہوئی اور اسے ترکی کے ایک ماہر تعمیرات ویدت دیلوگ نے ڈیزائن کیا تھا۔ ایک ترکی کے یہ ایک ڈیزائنر تھے۔ ٹھٹھا میں مغل بادشاہ مسجد، ٹھٹھا میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے شاہ جہان مسجد، یہ 1644 کو شروع ہوئی اور محض 3 سالوں میں 1647 میں یہ مکمل ہوئی، اور اس مسجد کو شاہ جہان ماسک کہا جاتا ہے۔ ہمارے پاس اگلا کوسچن ہے کہ سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 65 سال۔ پاکستان کے پہلے چیف جسٹس کا نام جسٹس عبدالرشید تھا۔ پاکستان کے سب سے طویل چیف جسٹس رہنے والے محمد علیم تھے۔ پاکستان کے کم عرصہ چیف جسٹس رہنے والے محمد شہاب الدین تھے۔ رانا بھگوان داس پاکستان کے وہ نان مسلم پہلے چیف جسٹس ہیں۔ سپریم کورٹ کے کل 17 چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ قاضی فیض صاحب پاکستان سے 29 میں 29 چیف جسٹس ہیں، اور سپریم کورٹ کے جسٹس کا تعین صدر پاکستان کرتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کے پاس ہے۔ بس اس کے بعد جی، ہندوستان کا پہلا وائسرا ہند کون تھا؟ لارڈ کینی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1858 کو گورنر جنرل کا عہدہ ختم کر کے وائسرا ہند کا عہدہ بنایا گیا تھا، جو آگے شاید آ سکتا ہے ہمارے پاس۔ ہندوستان کا آخری وائسرا لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، اور یہ وہی بات جو جنرل گورنر کا عہدہ وائسرا ہند میں 1858 کو تبدیل کیا گیا۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو اس وقت وائسرا ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے۔ لارڈ کرزن وائسرا ہند 1899 سے لے کر 1905 تک رہے، اور تقسیم بنگال بھی انہی کے دور میں ہوئی۔ اور لارڈ بیٹن جو تھے سب سے کم پیریڈ والے وائسرا ہند تھے، اور لارڈ بیٹن سب سے پہلے ہندوستان کے گورنر جنرل جو تھے لارڈ وائیول تھے۔ یہ وائسرا ہند بیٹن سے پہلے کا تھا۔ جی، آج کا آخری کوسچن، اور اس کے بعد باقی ڈیٹیل ہم کل بھی پڑھیں گے۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر کس صدی میں حملہ کیا؟ 11ویں صدی میں۔ محمود غزنوی کا تعلق افغانستان کے شہر غزنوی سے تھا۔ محمود غزنوی جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت شاہی خاندان حکومت کرتا تھا۔ یہ بھی ریپیٹ کوسچن ہے کہ جب اٹیک کیا ہندوستان پر تو اس وقت یہ کون سا خاندان حکومت کرتا تھا؟ غزنوی نے کم از کم 17 حملے کیے، اور آخری حملہ جو 17واں حملہ تھا وہ 1027 میں کیا، اور ہندوستان پر پہلا اٹیک جو کیا تھا غزنوی نے وہ 1000 میں کیا تھا۔ 1026 میں محمود غزنوی نے ہندوستان کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کا مندر توڑا، جو گجرات میں تھا۔ اسی وجہ سے محمود غزنوی کو بت شکن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے نصیر الدین کو ملتان کا گورنر بنایا، اور محمود غزنوی نے ملک ایاز کو لاہور کا گورنر بنایا۔ یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، یہ دو کوسچن ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اور البیرونی ہندوستان میں محمود غزنوی کے دور میں ہے، اور سلطان محمود غزنوی کی وفات 1196 میں ہوئی۔ جی، باقی یہ کوسچن نمبر 8 ہم کل پڑھیں گے، اور اسی طرح ہم آگے چلتے جائیں گے تاکہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے۔ تمام دوستوں کا